السلام علیکم پائن اجمل جامی دنیا ویلاگس میں آپ سے ایک بار پھر سے مخاطب ہے. یوزلی ہم بات کرتے ہیں مختصر مگر جامی، لیکن آج تفصیلی آپ سے بات ہوگی. وجہ یہ بنی کہ آج ہماری ملاقات ہوئی ہے سابق وزیر اعظم چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب سے، اور خاصی طویل آج ملاقات ہوئی. اور زمان پاک میں جو صورتحال 2-3 روز سے برپا تھی، اس کے بعد یہ پہلی ملاقات تھی ان کی صحافیوں سے. اس طرح سے چند ایک سینئر صحافی تھے جن کے ہمراہ مجھے بھی جانے کا اتفاق ملا، اور ان سے کوئی 1.5-2 گھنٹہ تفصیلی یہ نشست ہوئی. تو 4-5 موضوعات ہیں جن پر خان صاحب سے کھل کے ہماری بات ہوئی. زمان پاک کے پیش آئے جو واقعات تھے، گرفتاری دینی ہے نہیں دینی، کیوں ڈرتے ہیں اس سے، پھر خطرہ کس چیز کا ہے، انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے، چناؤ میں اگر تاخیر ہوئی تو پھر پی ٹی آئی کیا کرے گی، اور یہ کہ آپ پہ الزام لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے عوام کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا، اس کا کیا جواب ہے. اور آخری اور سب سے اہم بات یہ کہ مذاکرات کی خوراک کھلی ہے یا نہیں. ان سب کو انہوں نے جواب دیا، بالکل دیا. جو انہوں نے جواب دیا میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں. ہم نے سوال ان سے ضرور پوچھے. ایک تو یہ کہ آج جب ہم پہنچے تو 1 بجے قریب ملاقات کا وقت تھا، تھوڑی تاخیر ہو گئی، مصروف تھے، اور پہنچے. سفید شلوار قمیض تھی، ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی، اور جاگرز پہن رکھے تھے. بڑے نرم سے محسوس ہو رہا تھا. چلنے میں قدر دقت تھی. پوچھا میں نے آتے ہی تو انہوں نے کہا کہ ٹانگ تو ٹھیک ہو گئی ہے جہاں زخم پہنچے تھے، لیکن پاؤں کی ایک نرو تھوڑی سی ابھی دبی ہوئی، جس کی وجہ سے چلنے میں انہیں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے نرم جوتا وہ پہنتے ہیں. آج ہاتھ میں سبز رنگ کی تسبیح تھی، چھوٹی، اور پہلے براؤن عموماً یوز کرتے تھے. اور میں بھی چونکہ انگوٹھیاں پہنتا ہوں تو ان کی آج جو چھوٹی انگلی پہ انگوٹھی ہوتی ہے، غالباً عقیق ہے، بڑا پتھر ہے اس درجے کا، وہ آج نہیں تھا. تو بیٹھتے کہنے لگے جو حالیہ 2 دنوں میں ہوا ہے زمان پاک سے میں پیش آئے واقعات، ان کی مراد تھے وہ پوری سیاسی زندگی میں نے ایسا سلوک نہیں دیکھا. کیا ہم مقبوضہ کشمیر یا مقبوضہ فلسطین میں ہیں؟ یہ انہوں نے سوال پوچھا آتے سب سے. اور سمجھ نہیں آتی کہ انہیں عوام سے اور ہم سے کیا خطرہ ہے، غیر مسلح سیاسی تحریک سے کیا خطرہ لاحق ہو گیا حکومت کو یا ریاست کو. تو یہ لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں تو معاملہ مزید وائلنٹ ہو جائے گا، اور یہ رکنے کا پھر نہیں ہوگا، قابو میں نہیں آئے گا. ابھی تو لوگوں کے دلوں میں ذلِ شاہ کا جو غم ہے، غصہ ہے، وہ بھرا پڑا ہے، اور یہ پھر اوپر سے زمان پاک والے واقعات پیش آ گئے. تو ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے ان کا پلان کیا تھا جو زمان پاک میں واقعات پیش ہوئے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ پرسیپشن کیا تھی. انہوں نے کہا پلان جو تھا وہ یہ تھا کہ جو وعدہ کیا ہے وہ نبھانا پڑے گا. اچھا، میرے دیکھنے والوں کو میں اطلاع کر دوں کہ یہ جو گانا ہے نا، خان صاحب بڑا کم ہوتا ہے کسی گانے کو اتنا گنگنائیں، تو آج انہوں نے اس گانے کو بہت گنگنایا. جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا. یہ 1963-64 میں غالباً ایک فلم آئی تھی تاج محل. محمد رفیع جی نے اور لتا جی نے ایک بڑا شاندار یہ گانا گایا تھا. ساحر لدھیانوی صاحب کا یہ لکھا ہوا نغمہ تھا. ان کو فلم فیئر ایوارڈ بھی ملا تھا. بینا روئے، پردیپ کمار اس میں مرکزی کردار تھے اس فلم میں تاج محل میں. تو میں نے کہا آپ کو اطلاع دے دوں. یہ گانا انہوں نے بڑا گایا. میرا خیال ہے ان کی مراد یہ تھی کہ یہ جو اس وقت حکومت ہے، نواز شریف صاحب، مریم یا زرداری صاحب، اور ان کی نظر میں جو ان کی کمٹمنٹس ہیں مقتدرہ کے ساتھ، تو یہ گانا اس کا احاطہ کرتا ہے، اور ان کی کمٹمنٹس کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. یہ ان کا مفہوم تھا، ان کا اپنا ماننا تھا. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جب اسی وجہ سے ان کی جو بیٹی ہیں یعنی مریم نواز صاحبہ، وہ بار بار کہتی ہیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. کہتے ہیں یہاں قانون نہیں بادشاہت ہے. تو زمان پاک کے حوالے سے جو پیش ہے واقعہ، تو اس پر ہم نے ان سے تفصیلی بات کرنے کی کوشش کی. تو کہنے لگے پہلے پہل تو جو پولیس تھی اس کا رویہ بہتر تھا، لیکن پھر ہمارے لوگوں کو اشتعال دلایا گیا. حالانکہ ہم پوچھنے یہ چاہ رہے تھے کہ آپ کے لوگوں نے کیا اشتعال نہیں دلایا اداروں کو. وہ تو کہہ رہے تھے ہم ان آرمڈ ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارے لوگوں کو اشتعال دلایا گیا. کچھ خاص قسم کے لوگ تھے جنہوں نے اس معاملے میں وائلنس کا ایلیمنٹ ایڈ کیا. کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کے شیڈول آ چکا تھا الیکشن کا، دفعہ 144 کو نافذ کی گئی، اور پھر میں یہیں بیٹھا ہوا تھا، کارکنان بھی کم تھے، اتنی بڑی فورس اور بختر بند گاڑیاں، واٹر کینن جیسے یہاں دہشت گرد چھپے ہیں. یہ ان کے شکوے شکایتیں تھیں. ان کا جی مجھے تو یہ بھی پتہ ہے کہ مجھے جو لاہور کی ریلی نکالی تب بھی گرفتار کرنے کا پلان تھا، لیکن 6 گھنٹے لوگ میرے ساتھ چلتے رہے، اور جب ریلی کے بعد تقریر ہوتی ہے رہنما کی تو لوگ یوزلی منتشر ہو جاتے ہیں، ڈسپرس ہو جاتے ہیں، وچ از ٹرو. تو انہوں نے کہا اس بار وہ منتشر نہیں ہوئے، ادروائز واپسی پہ بھی انہوں نے مجھے گرفتار کرنے کی پلاننگ کر رکھی تھی. اور جب یہ زمان پاک میں واقعات پیش آ رہے تھے تو میں نے صدر لاہور ہائی کورٹ بار جو ہیں ان کو بلایا، اشتیاق صاحب کو، اور بیان حلفی دیا، شورٹی دی ہے کہ اب یہ کافی ہوگا. لیکن ان کو بھی بڑی دقت ہوئی معاملہ فہمی کرنے کی. یہ دیکھیے جس بندے نے آنا ہے اس نے شورٹی دے دی ہے. تو میں چونکہ انتشار نہیں چاہتا تھا اس لیے میں نے شورٹی دی. اور ان کا جی اتنا زیادہ یہاں پہ صورتحال بے قابو ہو چکی تھی کہ میرے بیڈ روم تک جو ہے نا آنسو گیس کے شیل آ چکے تھے، ان کا دھواں آ چکا تھا. ویسے ابھی بھی آپ زمان پر اگر جائیں اس سے آس پاس گزریں تو ابھی بھی فضا میں اس کے تاثرات ہیں، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ آنسو گیس کے شیل چلے ہیں. آپ کو تھوڑا اس کی ایک اسمیل حمک آتی ہے.
تو وہ بار بار کہتے جب میں نے شورٹی دے دی ہے تو پھر مسئلہ کیا تھا، پھر کیوں ایسا کیا جا رہا تھا، اور پھر 18 تاریخ کو پیشی ہے تو 14 کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سوال اٹھا کے وہ جواب دیتے ہیں کہ اس لیے کرنے کی ضرورت تھی کہ ان کا پلان ہے، جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا، وہ نبھا رہے ہیں، اور یہ مجھے اندر کرنے کے علاوہ ان کے پاس آپشن نہیں ہے۔ میں نے پھر ان سے یہ پوچھا کہ اس سارے صورتحال میں جب آپ مثالیں بھی دے رہے ہیں کہ آپ نے 25 کو اور اس سے پہلے بھی 3-4 موقعوں پہ آپ نے انتشار سے بچنے کے لیے کال آف کی چیزوں کو، اپنے پلانس کو، تو اب آپ گرفتاری دے دیتے ایک اچھے قانون پسند شہری کے طور پر اگر آپ سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا 2 بار میں نے گرفتاری کی تیاری کر لی تھی، اور ان کا ایک ویڈیو میسج بھی آیا، شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی ایک میڈیا ٹاک تھی جس میں تاثر ملا کہ شاید وہ سرنڈر کریں گے اور گرفتاری دیں گے۔ کہتے جی میں نے تو بشرا بیگم صاحبہ کو بھی جا کے بتا دیا کہ لو ابھی اللہ حافظ، دیکھتے ہیں بعد میں ملیں گے، تیاری میں نے کر لی، بیگ بھی تیار کر لیا۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں یہاں پارٹی نے ہنگامہ برپا کر دیا، پارٹی نے ریزسٹ کیا، اور مسرت جمشید چیمہ صاحب بیٹھی ہوئی تھی، فواد چوہدری صاحب بھی تھے، فاروق حبیب، حافظ فرحت اور دیگر بھی، اسد عمر صاحب بھی تھے، شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے، آج مرکزی قیادت وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے ان سب نے ریزسٹ کیا کہ ڈونٹ ڈو دس، کیونکہ یہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، مارنا چاہتے ہیں، اینڈ اس کے علاوہ اریسٹ کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو پارٹی نے اتنا ریزسٹ کیا، اتنا ایموشنل ہو کے، کہ آئی واز لیفٹ ود نو ادر آپشن۔ 2 بار حالانکہ میں نے تیاری کر لی تھی، اور میں نے تو یہ بھی کہا تھا اپنی قیادت کو کہ جا کے باہر پولیس حکام کو بتائیں کہ ہی از ریڈی ٹو کم آؤٹ، اور اپنی گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن پارٹی نے اندر بہت ریزسٹ کیا کہ یہ جب اطلاعات اتنی مصدقہ ہیں آپ کے پاس، اور یہ آخری پلان بھی ان کا یہی بنتا ہے، تو پھر آپ ایسا ہرگز نہ کہیے۔ پھر ایک اور دوست نے پوچھا کہ جی نواز شریف صاحب نے دیکھے نا، آپ نے گرفتاری نہیں دی، ہنگامہ برپا کیے رکھا آپ کی پارٹی نے، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا، آپ کو غیرت دلانے کا پیغام وہ دے رہے تھے اپنے ٹویٹ میں۔ تو ساتھ بیٹھے ایک رہنما نے کہا کہ ماشاءاللہ بت ہم کو کہیں کافر، اللہ کی مرضی ہے۔ تو میں نے دوبارہ جاننے کی کوشش کی کہ لیٹ سے اگر آپ گرفتار ہو بھی جاتے تو کیا ہوتا، آپ کو کوئی ڈر ہے، کوئی فیئر ہے؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے یا میری پارٹی کو ذرا شک نہیں ہے کہ پھر کیا ہوتا۔ یہ انہوں نے بڑا برملا واضح کہا، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیئر پلانس ٹو کل می، میں نے وہ جملے لکھے، کسٹیڈین ٹارچر از اے پارٹ اینڈ کلنگ از آبویسلی دی آبویس پلان۔ پھر انہوں نے کہا جی یہ لوگ الیکشن سے تو ڈر ہی گئے ہیں، اب زمان پاک میں پیش ہے واقعہ سے، یہ اب عوام سے بھی ڈریں، یہ خان صاحب کا پیغام تھا، اس لیے کہ اب ان کا ارادہ صرف مجھے مارنا ہے، انہیں یقین ہے کہ اگر مجھے گرفتار کرنا یا پکڑنا ان کا آخری وہ حل رہ گیا تو اس کا مقصد صرف مجھے کل کرنا ہے، اور یہ سب نواز شریف صاحب، زرداری صاحب یا ان کے جو ہم نوا ہیں ان کا الٹیمیٹ ٹارگیٹ ہے۔ اب انہوں نے کہا جی اب میں اس صورتحال کے بعد، زمان پاک کے واقعات کے بعد کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اب خوف ادھر نہیں ہے۔ وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ ہماری پارٹی یا ہمارے ورکرز کے یہاں خوف نہیں رہ گیا، اب خوف ادھر ہونا چاہیے جو کچھ آپ نے ان چند دنوں میں دیکھ لی ہے۔ قاسم خان صاحب سینئر صحافی ہیں، سی پی این اے کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، انہوں نے بڑا اچھا سوال وہاں پوچھا کہ آپ چند روز پہلے 3 عدالتوں میں پیش ہوئے اسلام آباد میں، چوتھی میں پیشی کا کیا حرج تھا؟ پیش ہو جاتے یہ رولا ہی نہ پڑتا۔ ان کا جی وہاں بچت کا کوئی امکان نہیں تھا فیڈ کی کچہری میں، جو جج صاحب ہیں ظفر اقبال صاحب، کیونکہ وہاں کی کچہری جو جس علاقے میں تنگ گلیاں ہیں، 360 کے اینگل سے کہیں سے بھی کوئی بندہ کاروائی ڈال سکتا ہے، اور میری اپنی سیکیورٹی نے مجھے کہا کہ آپ جیل چلے جائیں، اس کچہری میں نہ جائیں۔ پولیس کی پروڈکشن بھی مجھے نہیں تھی، اور وزارت داخلہ بھی سیکیورٹی کنسرن کا اظہار کر چکی تھی اسی بابت میں۔ سو دوبارہ ان سے پوچھا ہم نے کہ ڈیڈ یو ہیو سم انفارمیشن جس کی بنیاد پہ آپ یہ سوچ رہے تھے؟ ان کے جب میں اسلام آباد تھا اور پیشی کر رہا تھا عدالتوں میں، یس آئی ڈڈ ہیو انفارمیشن، ان کے کوٹ اینڈ کوٹ کرتا ہوں کہ ان فیکٹ اٹ واز اوتھینٹک انفارمیشن اینڈ دیٹ ٹو فرام اے ویری سینسٹیو پلیس، ناٹ فرام ہیئر۔ اس کی انہوں نے وضاحت نہیں کی، اور ان کے جی یہ سب لوگ جو ہیں جو میرے خلاف ہیں، ننگے ہو کے آ چکے ہیں سامنے، ان سے اب مجھے خیر کی توقع نہیں ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ اب آپ کیا 18 تاریخ کو پیش ہوں گے؟ تو یہ خبر بھی ہے جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں، منظر عام پر بھی آ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ڈیفینیٹلی میں نے شورٹی دی ہے، تو اب میں وہاں لازمی جاؤں گا، ہر حال میں جاؤں گا۔ ہماری درخواست، فواز صاحب نے بیچ میں انٹروین کیا کہ ہم نے درخواست دی ہے کہ پیشی جو ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس میں کروا لیں یا آن لائن لے لیں، لیکن ابھی تک اس کو انٹرٹین نہیں کیا گیا۔ پھر تیسرا اور سب سے اہم موضوع تھا جو میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ باجوہ صاحب کا بڑا وہ ذکر خیر کرتے رہے۔ ان کے جی ایک بار میں اور شاہ محمود قریشی صاحب ایک دوست ملک کے ہاں تھے، اور وہاں ایک جس ذمہ دار سے مل رہے تھے، یہ مارچ 2021 کی وہ بات سنا رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ باجوہ صاحب تو تمہارے خلاف فیصلہ کر چکے ہیں ہٹانے کے لیے۔ تو میں نے مجھ سے انہوں نے پوچھا کیا عمران آپ کو علم ہے اس بات کا؟ تو میں نے ان سے عرض کی کہ نہیں صاحب،
ہم تو ایک صفحے پر ہیں، باجوہ صاحب یا ان کے جو چاہنے والے ہیں یا ان کے ماتحت ایسا نہیں سوچ سکتے، وی آر آن دا سیم پیج. تو کہتے ہیں میں نے تب اس کو اگنور کیا. باجوہ صاحب کا ذکر خیر انہوں نے ظاہری بات اپنے مخصوص انداز میں کیا، بڑے سخت الفاظ کا استعمال بھی کیا، کہا کہ ان کی تھوڑی دوغلی نیچر ہے. خان صاحب کہہ رہے تھے، انگریزی کا بھی ایک لفظ یوز کیا DUFFER، میں تو نہیں دہرانا چاہوں گا. اور میں نے پوچھا ایسا سخت لفظ آپ کیوں دہرا رہے ہیں؟ کہنے لگے جی کہ یہ اس لیے کہ کوئی ایسا بھی سوچ سکتا ہے ملک کو جو نقصان ان صاحب نے پہنچایا ہے جہاں ہم پہنچ گئے ہیں، تو ایسا شخص وہی ہو سکتا ہے جو میں نے انگریزی میں لفظ بولا ہے. اور 9 اپریل تک ہم کوشش کرتے رہے کہ باجوہ صاحب کو سمجھ آ جائے، لیکن انہیں سمجھ نہیں آئی. تو انہوں نے کہا جی اب تو ہم یہ اس قدر سابق آرمی چیف کا ذکر کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس قدر ان کی پالیسیز دوہرے معیار پہ مبنی تھیں کہ اب ہم لوگوں کو جب کہتے ہیں نا کہ جی فلاں نے کسی کو ماموں بنا دیا، تو اب ہم کہتے ہیں فلاں نے فلاں کو باجوہ بنا دیا. یہ اس طرح سے وہ کہنے لگے ان کو تو مجھ سے یہ بھی ایشو تھا کہ یہ شلوار قمیض اور چپل پہن کے کیسے چلا جاتا ہے. ایک سوال انہوں نے پوچھا کہ آپ توشہ خانہ چھیڑے ہیں، تو ان سے بھی پوچھیں انہوں نے 6 سال میں کتنے تحفے تحائف لیے. کہنے اب یہ میچ ہار چکے ہیں لیکن میچ چل رہا ہے، اب یہ جو مرضی کر لیں ان کی ہر چار الٹی پڑے گی. اگر مجھے اب جیل میں ڈالیں گے تو اور زیادہ بھاری پڑے گا. کل تک پکڑ لیتے تو صورتحال اور ہوتی، اب صورتحال یکسر بدل چکی ہے، مزید بھاری پڑے گا. ایکشن کا ری ایکشن ہوگا، ہاتھ سے معاملہ نکل جائے تو کوئی رہنما کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. انہوں نے کہا جی مثال انہوں نے دی کہ 9/11 جب ہوا، اس طرح بڑے بڑے دنیا کے سانحات ہوئے، تو عوامی رد عمل اوپینین پولز یہ بتاتے تھے کہ کتنی خطرناک حد تک جذبات عوام کے ہوتے ہیں. ناظرین یہ بات کرتے ہوئے میں یہ عرض کروں کہ پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب اور جو زمان پاک کے باہر کے مناظر میں نے دیکھے، مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو پولیٹیکل موومنٹ ہے، ان کی جو اسٹرگل ہے، اس میں وہ اس مقام پر آن پہنچے ہیں جہاں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب عوام اٹھ کھڑی ہوئی ہے اپنے حق کے لیے، اور اب عوام پیچھے نہیں ہٹے گی. دیر صحیح سویر صحیح ان عوام کی مطالبہ یا عوام کی مرضی پہ کان دھرنے ہوں گے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر پارٹی میں ہاکس اینڈ ڈوز ہوتے ہیں، اور جب کشیدگی بڑھتی ہے، وائلنس بڑھتا ہے، تو پھر ڈوز کی بجائے ہاکس ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ تو ریاست کو سوچنا چاہیے کہ ایسی صورتحال نہ پیش آئے. میں نے ان سے یہ پوچھا کہ الیکشن کی بات کریں نا، ڈیٹ آ چکی، لیکن الیکشن کمیشن کا اعلامیہ بتاتا ہے کہ صورتحال کچھ اور ہے، پولیس یا فوج نہیں ملے گی. پھر زمان پاک کے واقعات کو بھی کوٹ کیا جائے گا کہ اس صورتحال میں کیسے انتخاب کروائیں. انہوں نے کہا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 90 روز کا، اس سے یہ باہر نکلے تو پھر لیگل جو کمیونٹی ہے اس کے پاس سٹینڈ لینے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا. یہ ناظرین دوسری اہم خبر ہے کہ خان صاحب کو اب لگتا ہے کہ اکراس دی نیشن جو لیگل فرٹرنیٹی ہے، دے آر یونائٹڈ ناؤ فار دی سیک آف دی کانسٹیٹیوشن. بلکہ فواد چوہدری صاحب نے یہ کہا کہ ہم چونکہ غیر مسلح جد و جہد پہ یقین رکھتے ہیں، تو اگر الیکشن نہ وقت پر ہوا تو پھر ہم آئین کی بحالی کی تحریک چلائیں گے. یہ انہوں نے اپنا بیان کر دیا معافی ضمیر کے نیکسٹ اگر صورتحال ہوئی تو پھر ہم آئین کی ریسٹوریشن آف دی کانسٹیٹیوشن کی تحریک چلائیں گے. آخری نقطہ میں نے ان سے پوچھا، میرا ہی سوال تھا کہ صاحب آپ مذاکرات کیوں نہیں کر لیتے؟ سیاست میں تو مذاکرات اور بات چیت کے ذریعے دروازے کھلتے ہیں، اگر آپ مقبول ہیں تو آپ بات چیت کریں مل بیٹھ کے. ان کا تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے. دروازے میرے کھلے ہیں لیکن چوروں کے لیے نہیں، ان سے نہیں بیٹھنا، یعنی حکومت وقت کے ساتھ نہیں بیٹھنا. تو میں نے کہا پھر جن کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے ادھر بھی آپ بات چیت نہیں کرتے. کہنے لگے اس لیے کہ میں مدد نہیں مانگ رہا، اب میں مدد نہیں مانگ رہا. اب اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ میں مدد مانگ رہا ہوں، اس لیے میں ولنگ ہوں ٹو سیٹ اینڈ ٹاک. میں قاتلانہ حملہ کرنے والوں کو بھی معاف کرنے کو تیار ہوں، چوروں کو نہیں. اب میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ الیکشن کروائے جائیں، لیکن کوئی رابطہ کسی سے ہے نہیں ہے، اور 2 ہاتھوں سے ہی تالی بجتی ہے، اس کے علاوہ حل آپشن نہیں ہوتا. انہوں نے جو اپنی تحریک اور زمان پاک کا معاملہ تھا اس کو سمیٹتے ہوئے یہ کہا کہ ہم سوال یہ پوچھا نا کہ جی آپ کا موب بھی وائلنٹ تھا، فورسز پر بھی انہوں نے اٹیک کیا، اور امپریشن کیا گیا ہے، اور آپ کی جو مخالف سیاسی قوتیں ہیں وہ آپ کو مورود الزام ٹھہراتی ہیں کہ گرفتاری دینے کی بجائے آپ نے وائلنس، آپ کی پارٹی نے اس کو آپٹ کیا. تو انہوں نے کہا نہیں، فیو سینز اینڈ ویژولس آر انف ٹو کریٹ اے ریپل، پولیٹیکل ریپل، اور نو پاور کین اسٹاپ دی آئیڈیا وین ٹائم کمس. جب یعنی تحرک آ جاتا ہے تحریک میں تو پھر اس کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے. ہی از ہیویلی بینکنگ آن ہز پولیٹیکل فورس. جو کچھ ان کی پارٹی نے، جو اب وہ خود بھی کہہ رہے تھے کہ کہتے تھے برگر پارٹی، اٹ از نو مور اے برگر پارٹی. اور جو گلگت بلتستان سے سیکیورٹی آئی جی یا پنجاب پولیس پہ بندوق تاننے والی بات تھی، اس کی انہوں نے ڈینائل دی. اور پھر انہوں نے کہا کہ لوگ خود یہاں پہ تحرک میں آئے، خود انہوں نے سیکیورٹی دی، خود انہوں نے ڈھال بننے کی کوشش کی میرے لیے، اور ذمہ دار وائلنس کریٹ کرنے کا فورسز ہیں، فیصلہ ساز ہیں، میں یہ میری جماعت نہیں ہے. میں نے تو حت الوسع کوشش کی تھی وائلنس نہ ہو.
اب کنکلوڈ کرتے ہیں کہ مجھے کیا لگا پھر اس کے بعد. مجھے یہ لگا کہ خان صاحب فرملی بلیوز کہ ان کی سیاسی اسٹرگل میں جو جلسہ جلوس ریلی نعرے کی حد تک تو جو مقبولیت تھی، لیکن انہوں نے جو ریئل میٹل ہے اپنی پارٹی کا وہ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا ہے، لکیلی فارچونیٹلی انفارچونیٹلی. تو وہ اب ہیویلی بینک آن کریں گے کہ یہ جو فورس ہے، یہ جو اتنا بڑا عوام کا لگاؤ ان کے ساتھ، یہ اب کو میننگ فل صورت میں آ سکے. اور اب وہ پھر الیکشن اگر نہیں ہوتے تو وہ پھر ریسٹوریشن آف دی کانسٹیٹیوشن کی تحریک کا علم اٹھائیں گے، اور اس میں ان کا اگلا جو تکیہ ہے وہ وکلا کمیونٹی ہیں کہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم پھر ایک بڑی میسو جد و جہد کو لانچ کریں. کئی دیگر موضوعات پر بھی بات ہوئی لیکن انہوں نے اس کو آن ریکارڈ لانے سے منع کیا. یہ مختصر سا حال تھا جو ان سے ملاقات ہوئی. جو انہوں نے کہا میں نے آپ کو رپورٹ کر دیا. سوال ہم نے پوچھنے کی برملا کوشش بھی کی. ہاں البتہ انہوں نے ایک بات میں واضح کر دوں، انہوں نے اپنی قیادت کو بڑا خراج تحسین پیش کیا. فواد چوہی صاحب کو جس طرح وہ ان کے ساتھ کھڑے رہے، مسرت چیمہ صاحبہ کو، حافظ فرد کو بالخصوص، اور فاروق حبیب کو، مراد سعید جو کہ منظر یہاں پہ کام آتے ہیں لیکن وہ کہنے لگے کہ ڈٹا رہا یہاں پر، اور اعظم سواتی صاحب کو تو اطلاع مجھے ملی کہ انہیں جانے نہیں دیا گیا وہاں سے، وہیں سلایا گیا انہیں. آج میں نے دیکھا اسد عمر صاحب بھی وہاں تھے، گورنر سابق جو ہیں سندھ کے عمران اسماعیل، ان کو بھی وہاں دیکھا. خاصی رونق تھی. کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ بتا دوں کہ وہاں پہ اب جو انٹرنس ایگزٹ ہے وہ زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہو گئی ہے، زیادہ گیجٹس اورینٹڈ ہو گئی ہے، زیادہ اسکروٹنائز کر کے ہی کسی شخص کو آنے جانے دیا جاتا ہے. ابھی بھی وہاں پہ عوام موجود ہیں، ان کے چاہنے والے، ڈنڈے سوٹے انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں. تو میں نے پوچھا یہ کیوں اٹھائے ہیں بھائی، آپ نے پولیس تو ہے نہیں؟ وہ کہا جی ہم نے تحفظ کے لیے ڈنڈے سوٹے اٹھائے ہوئے ہیں. تو اب یہ جو ڈنڈا سوٹا اٹھانا ہے تحفظ کے لیے، بنکرز یا کیمپس بنے ہوئے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے ریاست نے، فیصلہ سازوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم.